سر اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا یہ کیسا ہے، اور کیا عاشق رسول جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم معشوق نعوذ باللہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا یہ لفظ جو ہے یہ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ توہین والا معاملہ نہیں ہے. اہل حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ مطلب مناسب اور غیر مناسب کی بات کر سکتے ہیں. توہین کس طرح ہے؟ اصل میں جو شاعرانہ گفتگو ہوتی ہے نا، اس کا سٹائل ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کئی ایک مثالیں دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ سب لوگ استعمال نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے فرزندان توحید؟ تو فرزند تو بیٹے کو کہتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ اصطلاح لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا. اس پہ تو کبھی کسی میں گرفت نہیں کی ہے کہ جی یہ اس سال 40 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا. حالانکہ لفظ نہ استعمال کیا جائے، لیکن کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ شرکیہ لفظ نہیں استعمال کر رہا. اصطلاحاً بات ہو رہی ہے. جیسے مخلوق کا پالنے والا اللہ ہے، اس معنوں میں تو اس مخلوق کا مالک اور سربراہ اللہ ہے، جیسا کہ باپ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے. لیکن وہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اس طرح جو الفاظ ہیں یہ شاعری میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں آیا ما وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون تو نہیں ہے. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے پیغمبر مجنون نہیں ہے. صاحب یعنی تمہارے ساتھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو ساتھی تھے، لیکن وہ ساتھیوں والا معاملہ تو نہیں ہے. لیکن آپ کو کہ جی نہیں، یہ جو ہے یہ قرآن میں لفظ نہیں ہونا چاہیے ساتھی والا، اس کے اوپر گرفت آتی. یا ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی مجنون نہیں. اس لیے تعلق قادری صاحب نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا. ان کو عادت ہے نا ترجمہ بدلنے کی. انہوں نے لکھا ہے تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے مجنون نہیں ہے. صاحبکم کا ترجمہ انہوں نے کر دیا تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے. حالانکہ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. صاحب کا مطلب ہے تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی. اب اس طرح ایک مسلم کمیونٹی میں آپ ساتھی تھے، لیکن ساتھی بھی نہیں تھے، لیڈر تھے. اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو الفاظ کے چناؤ میں یہ جو نیٹی گٹیز نکالتے ہیں نا، تو عشق رسول لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے کوئی وہ مرد و عورت والے عشق کی بات نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں محب رسول استعمال کریں، محبت رسول استعمال کریں، عشق رسول یا عاشق رسول استعمال نہ کریں. یار جو کر رہا ہے نا اس کی بھی کوئی نیت نہیں ہے. یہ الفاظ یعنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جب کسی زبان میں مستعمل ہو جائے کوئی لفظ. مجھے بتائیں جب کوئی عاشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے، کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ وہی عشق ہے جو لڑکی لڑکے کا ہے؟ آپ کے بھی نہیں آ رہا ہوتا، کہنے والے کے بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ خام خام کسی کے اوپر شریف فتویٰ کیسے لگائیں؟ تو الفاظ کے چناؤ پہ اگر ہم گرفت کرنا شروع کریں نا، تو جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے سوشل ایشوز کے اوپر گرفت الفاظ پہ کی ہے نا، سیم وہی گرفت ہم قرآن کے اوپر کر سکتے ہیں اگر الفاظ کے چناؤ پہ کرنا شروع کر دیں. اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کیونکہ مکر کا لفظ اردو زبان میں نٹوریس استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو خفیہ تدبیر لفظ ہے یہ اللہ بھی استعمال کر سکتا تھا. بسم اللہ کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب نے کیا اللہ کے نام سے شروع. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے کیا شروع اللہ کے نام سے تو یہ پھر آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، اللہ سے کیا ہی نہیں. تو پھر میں نے کہا تھا اللہ کے بندو پھر تو آپ بسم اللہ بھی بدلو. پھر بسم اللہ ہونی چاہیے تھی اللہ الذی ابدأ باسمہ یا باسمہ ابدأ. اللہ ہے وہ جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. جب اللہ نے اللہ نہیں پہلے لگایا ہوا، مطلب آپ کیوں نیٹی گٹیز میں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ہی مطلب ہے. اس طرح عشق رسول کے لفظ کے اوپر اعتراض بالکل باطل ہے. اور یہی جب آپ اس قسم کے غلط اعتراضات کرتے ہیں نا، تو پھر مخالفین کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر آپ کی جو دعوت قبول ہی نہیں کرتا. تو میں اس لیے کہتا ہوں 100 سنار کی 1 لوہار کی. ٹھیک ہو گیا، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں.